الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 11ویں پارے کے خلاصہ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبر سے مطلع فرمایا کہ آپ جب سفر جہاد سے واپس مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے مطلع فرما دیا ہے۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 98 میں عرب کے دیہاتی لوگوں کے دو طبقوں کا بیان ہوا۔ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین و انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضامندی کی قطعی سند عطا فرمائی اور ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت سنائی۔ آیت نمبر 103 میں فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ دیجیے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے۔ آیت نمبر 107 میں مسجد درار کا ذکر ہے۔ منافقین نے ابو عامر راہب کی سازش سے یہ مسجد بنائی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا اور بتایا کہ اس مسجد کے مقاصد یہ ہیں: مسلمانوں کو ضرر پہنچانا، کفر کرنا، اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز بنانا۔ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ واپسی کے سفر میں مسجد قباء میں قیام کریں، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، جس میں اللہ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں۔ منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی مسجد اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو اللہ کے ہاں اسے قبولیت نہیں مل سکتی۔ آیت نمبر 111 میں فرمایا کہ اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ سے سودا ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنی جان اور مال اللہ کو فروخت کر دیا ہے، یعنی وہ اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 112 میں اہل ایمان کی صفات بیان ہوئیں کہ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و بیان کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگلی آیات میں اسلام کا یہ اصول بتایا کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ کے لیے وعدے کی پاسداری میں دعا کی تھی، لیکن جب ان پر واضح ہوا کہ یہ اللہ کا ازلی دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ آیت نمبر 118 میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم کا بیان ہے کہ انہوں نے جھوٹی بہانہ بازی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی تسلیم کی۔ انہیں ایک ابتلا کے دور سے گزرنا پڑا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ آیت نمبر 122 میں بیان کیا کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، پس ضروری ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں
سے کچھ لوگ دین کی راہ میں نکل کھڑے ہوں اور دین میں مہارت حاصل کریں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، یعنی یہ پورے معاشرے پر فرض کفایہ ہے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحی ربانی نازل ہونے سے مخلص مومنوں کے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور منافقین اور منکرین کے کفر اور نفاق کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات شان رسالت کے بارے میں اور بڑی بابرکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول آ گئے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے اور تمہاری فلاح میں بہت وہ حریص ہیں، مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ اب اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو بعض بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں کے درمیان شفقت سے بوسہ دیا۔ اہل مجلس کے دریافت کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد مجھ پر 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد کے الفاظ کے ساتھ درود پڑھ کر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ یونس، اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 10ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 91ویں سورت ہے۔ اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ یونس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس سورت میں توحید کے اثبات کے دلائل، شرک کے رد، رسالت محمدی کی حقانیت کے اثبات، قرآن کریم کی حقانیت اور شک کی صورت میں مثل لانے کے چیلنج، حیات بعد الموت اور نفع و ضرر کا مالک اللہ ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 1 تا 4 قرآن کی حقانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، مومنین کے لیے اجر آخرت اور زمین و آسمان کی پیدائش، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے اور اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کے نامقبول ہونے اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور انکار کی صورت میں عذاب علیم کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ سالوں کا حساب ہو سکے۔ مزید فرمایا کہ گردش لیل و نہار اور زمین و آسمان کی پیدائش میں اہل تقویٰ کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آیا کہ لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جتنی جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں اتنی جلدی فرمائے تو ان کی موت جلد آ جائے، لیکن انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اگلی آیت میں انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے بیٹھے پہلو کے بل ہر حالت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو رب کو فراموش کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں گزشتہ امتوں کے رسولوں پر ایمان نہ لانے اور ظلم کرنے کے سبب ہلاکت کا بیان فرمایا، اور یہ کہ ہم نے تم کو ان کے بعد زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم ظاہر کریں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 15 سے بتایا کہ منکرین آخرت کے سامنے جب آیات قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آئیں یا اس کو تبدیل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اپنی جانب سے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو صرف وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی اس 40 سالہ زندگی میں تم نے میرے قول و قرار میں، کردار میں کوئی جھول یا نقص دیکھا ہے؟ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ امر پیش نظر رہے کہ مشرکوں کے بت اور تمام معبودان باطل من دون اللہ ہیں،
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہیں، اس کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ آیت نمبر 22 سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس میں دریاؤں میں بادبانی کشتیوں کا چلنا اور بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگنا شامل ہے۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ طوفان کے گرداب میں پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی فصل تیار کبھی تیار فصل اچانک کسی آفت کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، حالانکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب یہ میرے قبضہ و قدرت میں ہے، لیکن حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں بتایا کہ قیامت کے روز نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آیت نمبر 28 میں قیامت کے دن مشرکین اور ان کے معبودوں کے درمیان پھوٹ پڑنے اور معبودوں کی ان کی عبادت سے بے خبری کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 31 میں بتایا کہ اگر ان مشرکوں سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان سے روزی کون عطا کرتا ہے، حیات اور موت کس کے قبضہ قدرت میں ہے اور نظام کائنات کون چلاتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ، لیکن پھر راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ پہلی بار اسی نے پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تو تم حق کو چھوڑ کر فاسد خیالات کی پیروی کیوں کرتے ہو۔ قرآن کی حقانیت کے حوالے سے بھی ایک بار پھر منکرین کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارے نزدیک یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت بنا لاؤ۔ ان آیات میں بار بار اللہ کی قدرت، آخرت کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم لوگ جو مطالبہ عذاب کرتے ہو تو اللہ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے اپنے فیصلے نہیں بدلتا۔ میں اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا ذاتی اختیار نہیں رکھتا مگر اسی کا جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت مقرر آ جائے تو ایک گھڑی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا کیا تم لوگ ایمان لانے کے لیے عذاب الہی کا انتظار کر رہے ہو؟ اس وقت پھر تمہارا ایمان لانا مقبول نہیں ہوگا، اور عذاب الہی کی کوئی دھمکی بھی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اور آخرت کی مشکل گھڑی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے اوپر بدعمالیوں کی وجہ سے ظلم کر رکھا ہے تو قیامت کے دن اگر ساری دولت اس کے قبضے میں آ جائے تو اس کو اپنے گناہوں کے فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن وہاں یہ دنیاوی مال و دولت کسی کے کام نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 41-44 میں فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ آپ کو سنتے ہیں اور بعض دیکھتے ہیں، لیکن دل کے کانوں سے سنتے ہیں اور نہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کا دیکھنا سننا بے فائدہ ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا قیامت کے دن کفار یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک دن کی ایک گھڑی بھر رہے۔ آیت نمبر 57 میں قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آئی جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ بعض اہل علم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کا اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ آیت نمبر 59 میں کفار کے حلال و حرام کے خود ساختہ فیصلوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا کوئی عمل اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ یا اس سے چھوٹی یا بڑی چیز اللہ کے علم سے باہر یا پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 63 سے اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں نہ کسی آنے والی بات کا خوف ہوگا اور نہ ہی گزری ہوئی بات کا رنج و ملال۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی پر کاربند رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔
آیت نمبر 65 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، میں جو سب سرفرازیوں کا واحد مالک ہوں تیرا مددگار ہوں، اور مشرکین صرف وہم و گمان اور اٹکل پچو کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ ان منکروں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے بے نیاز ہے، تو کیا اس باطل دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آیت نمبر 71 میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کی نصیحت کرنا کیوں گوارا نہیں، جبکہ میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے اور تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہم نے نوح اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی اور آیات الہی کو جھٹلانے والوں کو طوفان میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے لیے بھیجا، انہوں نے قبول حق سے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ ہیں۔ قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کہا کہ آپ ہمیں آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور زمین پر اپنی سرداری چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا ذکر ہے، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعونیوں کے ڈر سے قوم موسیٰ کے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اور فرعون زمین میں متکبرین میں بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو اسی پر توکل کرو، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور التجا کی، اے پروردگار تو ہمیں ظالموں کی قوم کے ذریعے آزمائش سے محفوظ فرما اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ و ہارون کو حکم دیا کہ مصر سے اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ، اور مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ یہ حکم اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے فرعونیوں کے جبر کی وجہ سے کھلے عام عبادت کرنا مشکل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ فرعون اور اس کے درباریوں کو چونکہ مال و دولت اور دنیا کی زینت میسر ہے اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو اے اللہ تو ان کے مالوں کو تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، آپ دونوں ثابت قدم رہیں اور جاہلوں کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 90 سے بیان ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرا دیا اور فرعون اور اس کے لشکر عداوت اور سرکشی میں ان کے تعاقب میں آئے، یہاں تک کہ جب سمندر میں غرق ہونے لگے تو فرعون نے کہا کہ میں اس ہستی پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، جس کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سکرات موت اور غرغرہ کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن اس مرحلے پر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو فرمایا کہ آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے رہو۔ قرآن کا یہ معجزہ آج بھی سچا ہے کہ مصر کے فرعون کی حنوط شدہ لاش آج بھی مصر میں موجود ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی آزادی، ان کے رزق میں فراخی اور ان کے آپس کے اختلاف کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 96 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہو وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں۔ سورہ یونس کی آخری آیات میں بیان ہوا کہ سرکش قوموں میں سے صرف قوم یونس ہی ایسی تھی جو عذاب الہی آنے سے پہلے ایمان لے آئے، انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رسوا کن عذاب سے نجات دے دی۔ اس کی تفصیل کتب حدیث اور تفاسیر میں موجود ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں فرمایا کہ شرف ایمان سے فقط وہی مشرف ہوتے ہیں جن کی یاوری توفیق الہی کرے، اور بلا وجہ لوگوں کو توفیق ایمان سے محروم نہیں کر دیا جاتا۔
آیت نمبر 104 سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کفار مکہ سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو میں کسی بھی صورتحال میں تمہارے باطل معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی جس کی قبضہ و قدرت میں تمہاری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی ایسے باطل معبود کی عبادت نہ کرو جو تمہارے نفع و نقصان پر قادر نہ ہو، اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 107 سے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی قدرت و اختیار میں ہے، اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو بچانے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا، سو جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں۔ آخری آیت میں اتباع وحی کرنے اور ایذائے کفار پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ ہود، اس کے بعد سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ہود مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 11ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 52 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہود رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں توحید، رسالت، بیس بعد الموت اور جزا و سزا کے متعلق اسلام کے اصول اور عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ ہود کی پہلی آیت میں قرآن کی حقانیت، اس کے مدعا کے واضح ہونے اور صورتاً و معنیاً درجہ کمال پر فائز ہونے کا بیان ہے۔ دوسری آیت میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشیر و نذیر ہونے کا ذکر ہے۔ بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے اور اللہ کے ظاہر و مستور ہر چیز اور ہر عمل کے بارے میں جاننے کا ذکر ہے۔ آج ہم نے 11ویں پارے کی تفسیر جانی، خلاصہ تفسیر جانی، اور 11ویں پارے کے مضامین کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے۔